أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے۔ ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ہی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں سے اور اپنے اعمال کے گناہوں سے۔ اور جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آج کی قرآن کلاس کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 سے ہوگا، اور آیت نمبر 7 تک ہم اس کی مختصر تفسیر اور اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 4، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ نے انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے پہلے گروہ کا ذکر کیا، اس کے بعد کافروں کا اور پھر منافقین کا ذکر آئے گا۔ تو پہلی 5 آیات میں کنکلوژن بھی بتا دیا کہ کامیاب وہی لوگ ہیں جن کا تعلق پہلے گروہ سے ہے۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی، ہر انسان کا تعلق کسی ایک گروہ کے ساتھ ہے۔ اللہ حق بات کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، اور یہ کتاب ہدایت جو پوری انسانیت کے لیے ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جان بوجھ کر آنکھیں بند کیں، اور بقول ایک اسکالرز کہ جو شخص سو رہا ہو اس کو آپ جگا سکتے ہیں، اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ وہ جاگنا ہی نہیں چاہتا۔ تو ایسا شخص جس کے اوپر حق اور باطل واضح ہو چکا، اس کے باوجود اس نے کفر کی روش اختیار کی، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر بھی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ قرآن بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ کلام کون کر رہا ہے؟ اس کائنات کا مالک، اور اللہ بے پرواہ ہے۔ اللہ اگر اس پیشن سے بات کرے گا تو ہم اللہ کو سیریس لیں گے۔ اللہ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے، مگر توبہ کرنے والے اور اپنی اصلاح کرنے والوں کے لیے اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو جو لوگ جان بوجھ کر حق سے عناد کرتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر پڑتا ہے، اور کفر کرنے والوں کو بات کی سمجھ بھی آ گئی تھی، حق اور باطل کا پتہ بھی چلا، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا حق کو، تو ان کے لیے ایک عظیم عذاب کی خبر ہے، اور ایسے لوگوں کے اندر ہدایت داخل نہیں ہو سکے گی۔ اور کوئی اللہ سے نہیں پوچھ سکتا، لیکن وہ ہر ایک سے پوچھ سکتا ہے، وہ مالک ہے، اور کفر کرنے والوں کو وقت کا پیغمبر بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ اللہ کا فرمان کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے، ہم اپنے لیے، ہم اس کے لیے ہم اپنی راہیں کھول دیں گے۔ اور اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ایمان، جس ایمان پر ہمیشہ کی کامیابیوں
اور ناکامیوں کا فیصلہ ہونے والا ہے، تو انسان کیا سمجھتا ہے کہ اسے ایسے ہی راہ چلتے گری پڑی مل جائے گی؟ اس کے لیے دنیا کی کوئی بھی چیز جس کا فائدہ چند سالوں کے لیے ہو، انسان اس کے لیے بھی کوشش کرتا ہے، اور وہ بھی کوشش کے بعد ملتی ہے۔ تو جس سے ہمیشہ کی کامیابیاں ملنی ہیں، کیا وہ ایسے ہی مل جائے گی؟ اس کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑے گی؟ تو بشارت ہے ان کے لیے جو اپنے رب کی بات مانتے ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کے لیے اللہ کا عذاب تیار ہے۔ یہ کائنات اللہ نے اس لیے نہیں بنائی کہ ہم جانوروں کی طرح کھائیں پئیں اولاد پیدا کریں اور مر جائیں۔ انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا، پوری کائنات انسان کے لیے، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے، اللہ کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ اس کائنات کی ایک ہی حقیقت ہے اور وہ اللہ ہے، اور اگر کوئی اس کو سیریس نہیں لیتا، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے پرواہ ہے۔ اور اس نے تو اپنے نبی کی زبان سے قرآن میں 3 دفعہ کہلوا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم فرما دو بالفرض میں بھی اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خود اس بات کا ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ زمر، تینوں صورتوں میں یہ آیت آئی ہے۔ کرسچنز نے بھی ایک نعرہ گاڈ از آل لونگ کا لگا کے انسانوں کو تھوڑا اپنے ٹریک سے ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ تو گاڈ از آل لونگ ان کے لیے ہے جو اس کے بندے ہیں، باغیوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جو اپنے رب کا ہو جائے اس کا معاملہ الگ ہے۔ ایک حدیث کے مطابق کہ انسان میرا قرب حاصل نہیں کرتا مگر فرائض کے ذریعے اور نوافل میں استقامت کے ذریعے وہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور وہ اپنے دشمن کے خلاف جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں۔ تو اس سے مراد وہ انسان ہے کہ جس کا اوڑھنا بچھونا صرف اس کے رب کی ذات بن جاتی ہے۔ تو اپنے کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں، آغاز سے ہی اگر کانسیپٹ کلیئر ہو گئے تو پورے قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ ونتوب الیک۔